ہائیڈروجن یہ ایک گیس ہے اور یہ سب سے ہلکی گیس ہے. اگر غبارے میں بھری جائے تو غبارہ اڑنے لگتا ہے. اگر اسی غبارے میں ہم اپنے منہ سے ہوا بھریں تو وہ نہیں اڑتا, کیونکہ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ بھری جاتی ہے ہمارے منہ سے, جس کی وجہ سے وہ نہیں اڑتا, وہ ہوا سے بھاری ہے. ہائیڈروجن یہ آکسیجن کے ساتھ مل کر پانی بناتی ہے, جو کہ ہمارے زمین پر 71% حصے پر موجود ہے. اور یہ دوہری جدول کا سب سے پہلا عنصر ہے اور اس کے 3 آئسوٹوپ ہیں. آئسوٹوپ نیوٹرون کے فرق کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اس کے 3 آئسوٹوپ ہیں, میں نے آپ کو بتایا ہے. تو ایک ہے پروٹونیم, جو جس کے نیوکلس میں صرف ایک پروٹون ہوتا ہے اور نیوٹرون نہیں ہوتا, اور اس کے مدار میں جو الیکٹران گردش کرتے ہیں وہ پروٹون کی وجہ سے, پروٹون کی تعداد کی وجہ سے, یعنی کہ نیوکلس میں موجود پروٹون کی جتنی تعداد ہوگی اتنی ہی اس کے مدار میں گردش کرنے والے پروٹون الیکٹران کی تعداد ہوتی ہے. اور یہی جو ہے پروٹونیم یہ آکسیجن کے ساتھ مل کر پانی بناتا ہے اور وہ ہلکا پانی ہوتا ہے اور وہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم استعمال کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں آپ کو اس کی تیاری تجربہ گاؤں میں جس طرح کرتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو یہاں بتاؤں گا. سب سے پہلے کہ اس کی تیاری جو ہوتی ہے یہ تیزاب اور درمیانے درجے کی جو سی عامل دھاتیں ہوتے ہیں ان کے ساتھ کی جاتی ہے. تو پتہ چلے گا کہ ہائیڈروجن کیسے بنتی ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز حاصل ہوتی ہے وہ کیسے. وہ اس طرح کے یہ دھات ہے, اس پر +2 چارج ہوتا ہے اور وہ اس کی ویلنسی ہے, اور اس میں ہائیڈروجن اس پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے, اور یہ سلفیٹ آئنز جس پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے, -2 چارج ہوتا ہے. اور دیکھیں کہ پازیٹیو والا نیگیٹو کے ساتھ ہمیشہ کشش رکھتا ہے, ایک جیسے چارج کشش نہیں رکھتے, اس لیے یہ اس کے ساتھ جب تعامل کرے گا تو بنے گا ZnSO4. اور یہاں ویلنسیوں کا خاصا خیال رکھا جاتا ہے, اس میں اس کی ویلنسی اس کے نیچے, اس کی ویلنسی اس کے نیچے, تو ادھر میں نے نہیں لکھی, وہ اس لیے کہ اس کی -2 ہے, اس کی +2 ہے, تو یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گی, جس کی وجہ سے یہ نہیں آئے گی, اور ساتھ میں بات گئی ہائیڈروجن. اور اس کے علاوہ ایک اور جس کے طریقے سے ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہے زنک, یعنی کہ Zn پلس ہائیڈروکلورک ایسڈ HCl. ان کے تعامل سے ہائیڈروجن ہمیں حاصل ہوتی ہے. اس میں بھی اسی طرح اس پر +2 چارج ہے, اس پر -1, اس پر +1. اب یہ اس کے ساتھ تعامل کرے گا کیونکہ اس پر پازیٹیو چارج ہے, اس پر نیگیٹو چارج ہے, تو بنے گا ZnCl. اس پر ادھر 2 آئے گا, وہ اس لیے کہ اس کی ویلنسی 2 ہے, اس کے نیچے آئے گی, اس کی -1 ہے, اس کے نیچے آئے گی. 1 لکھیں یا نہ لکھیں یہ آپ کی مرضی ہے. اور ساتھ بچے گی ہائیڈروجن H2. یہ تجربہ گاہوں میں ان دونوں کے تعامل سے بنتی ہے. ایک اور تیزاب ہے وہ ایک اور تیزاب ہے جو تیز عامل, بہت تیز تکثیری عامل ہے, وہ نائٹرک ایسڈ ہے. جو زنک کے ساتھ تعامل نہیں کرتا کیونکہ وہ تیز تکثیری عامل ہے, مگر اس کو میگنیشیم کے ساتھ تعامل کر کے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں ہائیڈروجن کو. وہ ہے Mg پلس نائٹرک ایسڈ HNO3. اس میں دیکھیں اس کی یہ دھات ہے, اس کی بھی +2 ویلنسی ہے, یہ ہائیڈروجن ہے, اس کی +1, اور یہ نائٹرک ایسڈ نائٹریٹ اس کی -1 ویلنسی ہے. اب یہ تعامل کرے گا تو یہ اس کے ساتھ تعامل کرے گا اور یہ بنے گا Mg NO3 2 ٹیکن ٹائم پلس H2. یہاں یہ 2 اس لیے لگا اور یہ بریکٹ میں اس لیے آئی کہ یہ ایک ریڈیکل ہے,
جہاں دو ایٹم مل جائیں تو وہ ریڈیکل بناتا ہے یعنی کہ یونٹ، یہاں اس لیے لگا۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم تجربہ گاہوں میں ہائیڈروجن کو تیار کرتے ہیں، وہ ہے کیلشیم ہائیڈرائڈز کا طریقہ۔ کیلشیم ہائیڈرائڈز کو ہم پانی کے ساتھ جب ملاتے ہیں تو اسے اس طریقے سے ہمیں ہائیڈروجن گیس حاصل ہوتی ہے، وہ ہے CaH2 + H2O۔ ادھر ہی دیکھیں اس پر پازیٹیو 2، جب کسی چیز کو جب پانی کے ساتھ عمل کرواتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں کہ یہ ہائیڈروجن ہے اس کے ساتھ عمل کرے گا، نہیں، یہ اپنے آئنز میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ پانی پازیٹیو جو H ہے پازیٹیو 1 اور ہائیڈرو ایکسل گروپ جو نیگیٹو OH ہے، اب اس پر پازیٹیو ہے اس پر پازیٹیو ہے، یہ اس کے ساتھ تعامل کرے گا تو بنائے گا CaOH 2 ٹیکن ٹائم۔ یہ دو اس لیے لگا کہ اس کی ویلنسی 2 ہے، اس لیے یہ اس کے نیچے آئے گا، اور اس کی 1 ہے تو اس لکھیں یا نہ لکھیں، اور ساتھ بنے گی ہائیڈروجن۔ اب اس میں ان مساواتوں میں ایک اور بات آپ ذہن نشین کریں کہ متوازن کے علاوہ مساوات ادھوری ہوتی ہے، متوازن ان کو لازمی کی جائے۔ ادھر دیکھیں آپ Zn 1 ہے، ادھر بھی 1 ہے، SO4 1 ہے، ادھر بھی 1 ہے، ہائیڈروجن 2 ہیں، ادھر بھی 2 ہیں، یہ متوازن کی ہے خود بخود۔ ادھر دیکھیں Zn 1 ہے، ادھر بھی 1 ہے، H ادھر 2 ہیں، ادھر 1 ہے، اور Cl ادھر 2 ہیں، ادھر 1 ہے، اس لیے ہم اس مساوات کو متوازن کرنے کے لیے ادھر 2 لگائیں۔ جب ادھر 2 لگواتے ہیں تو یہ سارے اس کے ساتھ ضرب کھاتے ہیں۔ اب دیکھیں Zn 1 یہ بھی 1، H 2 یہ بھی 2، اور Cl یہ بھی 2 ہیں اور یہ بھی 2 ہیں۔ ادھر Mg میگنیشیم ادھر 1 ہے، ادھر بھی 1 ہے، اور ہائیڈروجن ادھر 1 ہے، ادھر 2 ہیں، اس لیے ہم ادھر اس کو متوازن کرنے کے لیے ادھر 2 لگا دیں گے تو یہ یہاں دیکھیں جو بریکٹ کے باہر جو دو لگاتے ہیں وہ اندر والے کے ساتھ ضرب کھاتا ہے، تو اس طرح یہ 2 ہو گیا تو اس کے ساتھ جو لکھا ہے شروع میں 2 وہ اس کے پورے کے ساتھ ضرب کھائے گا، تو ادھر 2 2 4 2 اور ادھر بھی 2، یہ بھی 2 ہو گئے اور یہ بھی 2، یہ متوازن ہوگی۔ نیچے CaH2 اس میں C 1 ہے، یہ بھی 1 ہے، تو یہ میں نے ویلنسی لکھی ہے، یہ آپ سمجھ رہے نہیں کہ یہ 2 ایٹم ہیں، اس کی تعداد 2 ہے، یہ اس کی ویلنسی ہے اوپر لکھی۔ اور یہاں ہائیڈروجن کے ایٹم یہ 1 2 اور 3، 1 2 اور 3 4 یہاں 2 ہیں، 2 اور 2 4 یہاں کیا 2 اور یہ 2 4، آکسیجن 1 ہے، ادھر 2 ہیں، تو اس لیے ہمیں متوازن کرنے کے لیے ادھر 2 لگائیں گے تو 2 2 4 بن جائے گی، ادھر 2 ہے، ادھر ہم 4 لگا دیں گے تو یہ آکسیجن 4 ہو جائے گی، ادھر بھی آکسیجن 4 ہو جائے گی، اور ہائیڈروجن بڑھ گئی، ہائیڈروجن ادھر 8 ہو گئی، 8 اور 2 10، تو ادھر ہے 4 اور ادھر اگر 3 لگا دے تو 2 3 6 ہائیڈروجن ہے اور 4 ادھر، تو یہ 10 ہو گئی پوری، اور یہ اب 2 ہو گئے ہیں، ادھر 1 ہے، اس لیے اس کو متوازن کرنے کے لیے ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے تجربہ گاہ میں تیاری کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ تھینک یو۔ کہ شروع پر بھی تو 2 لگا سکتے تھے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس کی ویلنسی ہے، جو اس کی ویلنسی ہے اس کے نیچے اور اس کی ویلنسیوں کا فرق ہوتا ہے، ادھر اس کی 1 ہے، یہ اس کے نیچے آئے گی تو 1 لکھے نہ لکھے، یہ ان کی ویلنسیاں ہیں، اس لیے ہم نے اس کے نیچے لازمی لکھنا ہے ویلنسیوں کی وجہ سے۔ یہ لاسٹ میں جو ہے یہ ایکویشن یہ غلط ہے، اس کی متوازن جو ہوئی 4 ہیں اور ادھر بھی 4 ہیں، لیکن آکسیجن ادھر 2 ہیں اور ادھر 1 ہے، جس آکسیجن کو اب ہم نے متوازن کرنا ہے، دونوں سائڈ پر ایک ہی تعداد ہونی چاہیے۔ آکسیجن کو متوازن کرنے کے لیے یہ ادھر یہ پانی کے ساتھ 2 لگائیں گے۔
2 لگا دیا. پھر ادھر اب آکسیجن کی تو مقدار جو ہے وہ برابر ہوگی ہے لیکن ہائیڈروجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اس ہائیڈروجن کے ساتھ 2 لگا دیں. اس کے ساتھ. اور کچھ سوال تو پوچھ سکتا ہے.